نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ دیکھیں کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مقبول نہیں ہے، کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا۔ آپ کو آ کر کوئی کہہ دے کہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو آپ مان جائیں گے؟ صرف اس کے کہہ دینے سے نہیں مانیں گے نا۔ آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کوئی دلیل پیش کر دے گا، کوئی ثبوت دے دے گا تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو دعویٰ کوئی بھی ہو دلیل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ تو ہر کوئی کہتے ہیں، تو یہودی بھی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ اور اللہ کے محبوب چہیتے ہیں۔ یہ تو یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ سے محبت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون دعویٰ نہیں کرتا؟ لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہم کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق ہے؟ جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، قبر پر ہمارا ایمان ہے، برزخ پر، یہ جو ہمارے ایمان ہے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے۔ ہمارا عمل صبح سے لے کے رات تک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان کو صبح و شام کے اذکار یاد ہیں، پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ ان کا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہے؟ کتنے لوگ ہیں، دیکھیں جائزہ لیں کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں مسجد میں؟ خواتین گھروں میں نمازوں کی پابندی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ ستر و حجاب کے احکامات پورے ہیں یا نہیں پورے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق جو تعلیمات ہیں، لباس کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ کاروبار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہم ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس سے پتہ چلے گا یہ امتحان ہے۔ یہ اگر اتباع ہے تو دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچے ہیں۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، تو بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ قیامت والے دن مسلمانوں کے گروہوں میں اٹھائے جائیں گے اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں۔ آپ کہیں گے امتی امتی، لیکن ان کو وہاں سے الگ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میرے امتی ہیں، ان کو حوض کوثر پر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزوں کا اضافہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو اس کو، اس بدبخت کو دور کر دو جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ تو بعض دفعہ انسان، اب غور کریں کہ جتنی بھی بدعات ہیں، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ یہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں؟ بہت محبت ہے، محبت نہیں تو کرتے ہیں۔ جو غلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، یہ جو عید میلاد مناتے ہیں،
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے تو کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یہ نہیں ہے نا، بدعت ہے نا۔ تو بعض دفعہ انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو اس کا انجام یہ بھی نکل سکتا ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیا جائے، معاذ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو محبت کا دعویٰ یہ دلیل کا محتاج ہے، اور وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور عملی طور پر اپنے قول و فعل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وبهذا القدر اکتفی اليوم وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔